مفتی ابو محمد صاحب، یہ کس کی ذمہ داری ہے جی؟ یہ گروہ کون سا ہے جس کا حکم ملا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس سان ومر فیما افناہ وعن شباب فیما ابلاغ وما له این اکتسب وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ یہ حدیث میں نے آپ کے اس سوال میں جو دوران بریک آپ کرتے رہے آپس میں، جب بھی کہیں اصلاح معاشرہ کی بات چیت یا ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا وار جو ہے وہ علماء اکرام پر ہوتا ہے، اور علماء اکرام کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ہے، تو انہی کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دنیا کے کئی ممالک میں اللہ کے فضل و کرم سے جانا ہوا، اصلاح معاشرہ اور چیز ہے، فلاح و بہبود اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، فلاح بہبود کا تعلق اصلاح معاشرہ سے نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر قوانین کتنے اچھے ہیں مگر جرائم اس سے بھی بڑھ کر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے آخری جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا عَمِلَ فِيمَا عِلْم۔ آدم کا کوئی بیٹا اپنی جگہ سے قدم کو اس وقت تک ہلانا اٹھانا دور کی بات ہے، سرک بھی نہیں سکے گا جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا کہ اس کے پاس جتنا علم تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ اس جملے کے مطابق ہر بندہ ذمہ دار ٹھہرا، عالم تو سب سے زیادہ ٹھہرے، لیکن اس سے مبرہ کوئی نہیں ہے، اس سے باہر کوئی نہیں نکلا، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشتی کی مثال دی کہ جس کشتی کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ شریف لوگ بھی بیٹھے ہیں، نیک لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن ایک بندہ اس کشتی کے اندر سوراخ کر رہا ہے۔ اب وہ کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اپنے کام میں مگن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوراخ تو وہ کر رہا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب جب کشتی کا تختہ ٹوٹے گا، لکڑیاں ٹوٹیں گی، سوراخ ہوگا، پانی آئے گا، تو وہ پانی آنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ کشتی میں سوراخ اس نے کی اسی کو ڈبونا ہے، وہ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ حضرت صاحب بھی ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس حدیث کے مطابق سارا معاشرہ اس بات کا کیا ہوا؟ ذمہ دار ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بگاڑ تو جتنا پیدا ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہو ٹھیک کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرب قیامت میں اسلام کیسے آئے گا یا بعد میں لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی، تو فرمایا جیسے پہلو والوں کی ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ اکرام یا اہل بیت اعظام کے طریقے کے علاوہ معاشرے کی اصلاح کر لیں تو یہ ناممکنات میں سے، یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے۔ وہ غالب کہتے ہیں دل بہلانے کے لیے خیال بھی اچھا ہے، یہ محض خیال ہے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ حضور نے معاشرے کی، جس معاشرے میں حضور آئے وہ اس معاشرے سے گئے گزرا تو نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں جتنا معاشرہ اچھا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، لیکن جتنا اچھا ہے، میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، میں کسی مسئلے کی بات نہیں کر رہا، یہ تمام علماء اکرام کی محنت کی برکت ہے۔ ہمارا معاشرہ پوری دنیا میں اعتراض بہت جو آتا اچھا ہے، نہیں گزارش سنیں نا، اعتراض مذہبی طبقے پر جو آتا ہے وہ یہ کہ ہماری مساجد وہاں سے زیادہ، ہمارے مدارس وہاں سے زیادہ، پھر یہاں پر ہم نمازیں وہاں سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، روزے ان سے زیادہ رکھ رہے ہیں، تو ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں جن پر حد لگتی ہے، جن پر سزائیں ہیں، وہ ہمارے ہاں پھر ان سے زیادہ کیوں ہیں؟ تو اس کا قصور وہ کہتے ہیں جو علماء جو ہے مساجد ہیں ہر جگہ ہے، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، نظام کی کمزوری کے لیے کہ قانون ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہے، سزا کا خوف نہیں ہے، یہ سسٹم کی کمزوری ہے۔ مفتی نوید صاحب جو ہے وہ مسکرا بھی رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے صحیح کہا، اینکرز کا بھی ہے، ہم مان رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ویسے ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اس میں حکمرانوں کا بھی قصور ہے، وہ جو حکومت کرتا رہا، صرف باتیں کرتے رہے، 5 سال پورے کرتے رہے، جھوٹے وعدے کر کے کیا کچھ بھی نہیں، صرف علماء پہ پھینکنا بھی غلط ہے۔ آپ جواب لے لیں، سب سے مسئلہ یہ ہے اسامہ بھائی کہ یہ جو آپ علماء پر ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں نا، علماء کا کام ریاست کے اندر صرف نشاندہی ہے۔ اب علماء اکرام جب اٹھ کے محلے میں جا کر کسی کو سزا دیں گے تو قانون کیا کہے گا؟ قانون کی پاسداری نہیں ہے، اور قانون کی پاسداری کا معاملہ علماء اکرام کے پاس نہیں ہے۔ بات میں کر رہا تھا نبی اس کی طرف اینڈ پہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے اس پر، آج موضوع اس طرح کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد سے شروع کیا، اجتماعیت سے نہیں ہے، ایک ایک فرد کے پاس۔ ابو جہل ایک آدمی تھا، رات کی تاریکی میں انتہائی بارش کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرد سے خاندان کو ترتیب دیا۔ اگر آپ ڈائریکٹ خاندان پہ جائیں گے تو معاشرہ، اصلاح معاشرہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ میں اس انتہائی یہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور فرد سے جا کر خاندان بنتا ہے، خاندان سے جا کر کیا بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے۔ پھر یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ سیاسیات ہے، یہ معیشت ہے، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ بہت بعد کے سٹیپ ہیں۔ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی اصلاح فرمائی، اور 13 سال کے اندر جن لوگوں نے بیت اولا ہے، ثانیہ ہے،
اور ثالثہ ہے، ان کے اندر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے یا مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتہ کیا سمجھایا؟ 13 سال تک حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی تھپڑ بھی مارے تو جواب نہیں دینا۔ اللہ 13 سال تک آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی نے انتقام لیا ہو نہیں، اپنی اذیت کا؟ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد سے شروع کی، خاندان پہ گئے، خاندانوں کی معاشرت اصلاح معاشرہ ہوئی، مدینہ کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے جا کر، وہاں جب جا کر تعداد بڑھ گئی اور 28,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بھی آ کر قرآن کریم مکمل کرنے لگے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر، احد، خندق، تبوک کی شکل میں سیاسیات کی طرف آئے۔ سیاسیات کی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، جب فتوحات ہونے لگیں، لوگ آپ کے قریب آنے لگے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاشرہ ترتیب دیا؟ کس چیز کا معاشرہ ترتیب دیا؟ ریاست مدینہ کا۔ یہ ریاست مدینہ تھی۔ اب ریاست مدینہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جنگ کر کے آپ نے ملک حاصل کیے، ہر جگہ لڑائی کر کے، تلوار چلا کے۔ آپ دیکھیں 8 ریاستیں آج بھی تاریخ اسلام میں ایسی ملتی ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا اور وسطی ایشیا کی 8 بڑی ریاستیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، مستانے، پروانے، حضرات صحابہ صرف تجارت کی غرض سے گئے۔ ان کی تجارت کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے اصلاح معاشرہ کو دیکھ کر، ان کے کردار و گفتار کو دیکھ کر یہ 8 ریاستیں مکمل طور پر اپنی عوام کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نظام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ آج بھی ہمارا معاشرہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ علماء آج اپنا کردار بڑے اچھے انداز سے خانقاہ کی شکل میں، جی آپ سمجھتے ہیں ہم بہتر ہیں؟ جی نفی نہ کریں، میں نے دیکھے، نہیں میں نفی نہیں کر رہا، میں تو ایک آرگومنٹ لے کر آ رہا ہوں۔ عرب امارات کے اندر آپ کو بھی پتا ہے، میں آپ کی سوچ کا حامی ہوں، 5-6 سال میں رہا ہوں، موریتانیہ جانا ہوا، جوائڈن جانا ہوا، آؤٹ آف کنٹری کے بے شمار ممالک دیکھے۔ آپ وہاں سڑکوں سے اندازہ نہ لگائیں کہ یہاں کی سڑکیں اچھی ہیں، رولز اچھے ہیں، وہاں سگنل پر ہم رکتے ہیں، تو ترکی جاتے ہیں جناب، یہاں کا ٹریفک نظام پوری دنیا میں سب سے اچھا ہے، مگر جیسے اخلاق، آداب، محبتیں ہمارے ملک میں پوری کائنات کے اندر ایسا کہیں نہیں ہے۔ اور آج بھی جتنے یہاں پر اسلامی معاشرہ جتنی آج اچھا ہے، وہ صرف علماء کی برکت سے، خانقاہوں کی برکت سے، مدارس کی برکت سے، مساجد کی برکت سے۔ ہمارے سیٹ کی رونق بھی علماء کی برکت سے ہے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول